بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے جرم رشوت ستانی۔ اسلام کے سارے نظام عبادت کی اساس و بنیاد دو چیزیں صحت عقیدہ اور رزق حلال ہیں۔ اگر عقیدہ شرک و بدعت کی آلائشوں اور خرافات سے پاک نہ ہو اور رزق حلال کا التزام نہ کیا جائے تو کوئی عبادت ہی مقبول نہیں ہوتی۔ حرام کمائی کے تمام ذرائع میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ رشوت خوری ہے۔ یہ ایک ایسا دیرینہ جرم ہے جو ہر دور اور ہر زمانے میں کسی نہ کسی رنگ میں موجود رہا ہے۔ یہ انسانی سوسائٹی کا وہ بدترین اور مہلک مرض ہے جو سماج کی رگوں میں زہریلے خون کی طرح سرایت کر کے پورے نظام انسانیت کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ رشوت ظالم کو پناہ دیتی اور مظلوم کو جبراً ظلم برداشت کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور رشوت ہی کے بل بوتے پر حق کو ناحق اور ناحق کو حق ثابت کیا جاتا ہے۔ عدالتی نظام ہو یا دفتری یا کوئی بھی محکمہ، یہ سب قوم و ملت کی امانت ہیں، اور جب تک یہ ادارے قانون، اخلاق اور حق و انصاف کے بے لاگ محافظ رہیں گے، انسانیت عدل و انصاف اور رحمت و راحت سے مالا مال رہے گی۔ لوگ سکھ اور چین سے رہیں گے، لیکن اگر رشوت کے نشے میں انسانیت کے یہ محافظ خود ہی مدہوش ہو جائیں تو عدل و انصاف اور حق و امانت کے سارے تار و پود بکھر جاتے ہیں۔ عہد حاضر میں وزارتوں، کمپنیوں، فرموں اور دیگر سرکاری و نجی اداروں میں ہر جگہ ہی اس مرض خطیر کا وجود نامسعود پایا جاتا ہے، اور افراد معاشرہ میں بے چینی و بے آرامی، انتشار و افتراق، جھگڑا و فساد اور بغض و عداوت زیادہ تر اس کا نتیجہ ہے۔ الغرض یہ رشوت ستانی قومی امانت میں سب سے بڑی خیانت اور کینسر کی طرح ایک خطرناک بیماری ہے، جس کی جڑیں معاشرے میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ کبھی یہ نقد مال کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، اور کبھی یہ ہدیہ و تحفہ یا سفارش کی شکل میں، کبھی یہ منصب و ملازمت کے روپ میں نظر آتی ہے، اور کبھی شراب و شباب پر مشتمل پرتکلف دعوتوں کا لبادہ اوڑھے ہوتی ہے۔ اس طرح اس کے درجنوں رنگ ہے، اور ہر رنگ ہی نرالا ہے، جبکہ ہمارا دین اسلام دنیا میں عدل و انصاف عام کرنے کا داعی اور حق و امانت کا محافظ ہے۔ اسی لیے اس نے روز اول سے ہی انسانی معاشرے کے اس مہلک مرض کی جڑوں، اس کے اندرونی اسباب اور چور دروازوں کی کھوج لگا کر اس پر زبردست پابندیاں عائد کیں، اور انسداد رشوت ستانی کے لیے انتہائی مفید تدابیر اختیار کیے، جن پر عمل پیرا ہونے سے قرون اولیٰ کی مسلم دنیا کو اس سے نجات پانے کی راہ ملی، اور آج بھی انہی اسلامی تدابیر کو اختیار کرنا نجات کا ضامن ہے۔